ایک رب کے سامنے جھکنے سے انسان کا اندر مضبوط ہوتا ہے اور پھر وہ اس عقیدے پر براجماں ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا اگر مجھے نقصان پہنچا دے تو وہ نہیں پہنچا سکتی جب تک میرا رب مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ پوری دنیا مجھے فائدہ دینے کے لیے لگ جائے تو اس وقت تک وہ مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک میرا رب مجھے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اس لیے یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادات کو جو پیدا کیا ہے یہ ہمیں اندر سے مضبوط کرنے کے لیے، اندر سے ایک مستحکم انسان بنانے کے لیے اللہ نے یہ عبادتیں فرض کی ہیں، ورنہ اس کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پورے روئے زمین پر جب انسان نہیں تھا تو وہ تب بھی رب تھا، جب انسان آئے اس کی عبادت نہیں کرتے تھے تو وہ تب بھی رب تھا، آج انسان کچھ عبادت کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو وہ تب بھی رب ہے۔ سب کچھ اس نے اپنے کنٹرول میں اور اپنے ضبط میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ یہ تعلق جب تک مسلمان کا قائم نہیں رہتا وہ ڈرتا رہے گا، سانپوں سے ڈرتا رہے گا، ملکوں سے ڈرتا رہے گا، پہاڑوں سے ڈرتا رہے گا، دریاؤں سے ڈرتا رہے گا، وگرنہ اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے اسے کسی سے جو ہے وہ ڈر نہیں ہوتا، صرف وہ رب سے ڈرتا، ایک خدا سے ڈرتا، ایک خدا کو مانتا۔ آج دجالی فتنوں نے امت مسلمہ کو گھیر رکھا ہے آپ کے سامنے۔ یہ اس کمزوری کا نتیجہ ہے کہ ہم دنیا کے بندے ہو گئے ہیں، ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ مغرب کی جو ہے معیشت ہمیں مدد کرے گی تو ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، مغرب ہماری مدد کرے گا، مشرق ہماری مدد کرے گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ جب مدد کرے گا تو ہم ٹھیک ہوں گے، اللہ جب ہمارے ساتھ ہوگا تو تب ہم جو ہے وہ باعزت ہوں گے۔ میرے اس وطن عزیز کو چاروں طرف سے مغرب نے گھیرا ہوا ہے اور اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا ہوگا، اور آج ایک ریاست اللہ کے نام پر کھڑی ہے، وہ کہتے ہم صرف اللہ سے ڈرتے، وہ نقصان پہنچائے گا تو پہنچے گا، وہ نہیں پہنچائے گا تو نہیں پہنچ سکتا۔ ہم نظریاتی لوگ ہیں اہل پاکستان، دین سے محبت کرنے والے ہیں، عوام ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہی نقصان پہنچائے گا تو پہنچے گا، وہ نقصان نہیں پہنچائے گا تو نہیں پہنچے گا۔ آج مسلمان کو مسلمان کے ساتھ کس طرح بے دردی کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے، وہ لوگ جن کو ہم نے کئی دہائیوں تک پروٹیکٹ کیا، ان کی حفاظت کی، ان کو خورد و نوش اس زمین نے دی، ان کو زندگی گزارنے کے لیے حالات جو ہے وہ اس سرزمین نے دی، وہی ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہیں۔ کیا کسی نے کہا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مسلمان پر حملہ آور ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے دوری ہے۔ ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ایک کٹ پتلی ہیں، جو آ کے ہمارے اوپر انڈیا حکومت کرے تو تب بھی ٹھیک ہے، امریکہ حکومت کرے تو تب بھی ٹھیک۔ احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے، احسان کا بدلہ جو ہے وہ مارٹر گنے نہیں ہونی چاہیے، گولے نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں بحیثیت مسلم امہ اتحاد و یگانگت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ہم سب کو صبر کرنا ہوگا۔ یہ مہینہ صبر سکھاتا ہے،
ہم اہل پاکستان کے جو طاقتور حلقے ان سے بھی گزارش کریں گے کہ صبر بہت بڑی دولت ہے، اور ان لوگوں کو بھی جو پاکستان پر حملہ آور ہے ان سے بھی کہیں گے کہ اگر تم مسلمان ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو پھر دیکھو کہ تم کن کو شہید کر رہے، وہ جو تمہارے محافظ تھے تم ان کو شہید کر رہے، جو تمہارے پروٹیکٹر تھے تم ان کو شہید کر رہے، ان سرحدوں کو پامال کر رہے ہو جو کبھی سرحدیں تمہارے لیے ایک محافظ کا کردار ادا کر رہی تھی۔ تمہارے ہر قسم کے غلط کردار نے آج پاکستان کو اور افغانستان کو تباہ و برباد کرنے کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔